دجال ڈیفینیٹلی ایک پرسن ہے اور حدیث میں وہ ایک آئی لینڈ میں قید ہے اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف تمیم الداری. وہ ایکچولی میٹ ہم آن دیٹ آئی لینڈ. واللہ عالم کون سا آئی لینڈ ہے، اللہ نوز بیسٹ. لیکن یہ کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ غصے میں زنجیریں توڑ کے باہر آئے گا. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو دیکھیں دجالی سویلائزیشن تو ہے کرنٹلی، وی آر لیونگ ان دیٹ بیکاز اٹ از دی میسو ایج آف ڈسیپشن. کیونکہ دجال از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ دجل وچ مینس ڈسیپشن. اور دجال آپ کو پتا ہے ماسٹر آف ڈسیپشن ہوگا. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی بٹ اٹس ایکچولی ہیل، اور اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی بٹ اٹس ایکچولی پیراڈائز. یعنی ہر چیز الٹ ہو رہی ہوگی. ہماری جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ الٹ ہو چکی ہوگی، فطرت سے انسان ہٹ چکا ہوگا، اتنا کیپٹیویٹڈ ہوگا اس سو کالڈ گلیمرس سویلائزیشن سے کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے گا. پرائرٹیز بہت چینج ہو جائیں گی. یہ ساری ڈسیپشن ہے. اس پہ لحاف، وہ ڈاکٹر اسرار تو 3 لحاف کا ذکر کرتے تھے نا، کہ ایک تو سائنٹیفک نالج کا لحاف ہے. یعنی سائنٹیفک نالج کے ہم خلاف نہیں ہیں، بٹ وہ سائنٹیفک نالج جو اللہ کے خلاف ہے، یعنی جو اس نیت سے نکلا ہے کہ ہم نے خدا کو نیگیٹ کرنا ہے. آج آپ دیکھیں سائنٹیفک کمیونٹی موسٹ آف اٹ از بینگ رن بائی ایتھیسٹ. حالانکہ بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ تھیسٹ ہیں، گاڈ کے بلیور ہیں، لیکن ان کو اتنا میڈیا نہیں، کوریج نہیں دی جاتی. زیادہ کن کو دی جاتی ہے؟ ایتھیسٹ. دس از آلسو پارٹ آف دا پلان کہ لوگوں کو ایتھیسٹ بنائیں. اور آپ کو پتا ہے جب خدا کا وجود اور خدا کے کانسیپٹ سے لوگ گئے، پیچھے کچھ نہ بچا. پیچھے پھر ہیومن بینگ ویک ہو گیا، ایکسپلائٹیشن کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ولنریبل ہو گیا. تو دس از پارٹ آف دا پلان کہ انہیں ولنریبل کرو، ان کو سلیوز بناؤ، ان کو ڈم بناؤ، لٹرلی لیونگ زومبیز ان کو بناؤ. اور آپ کو پتا ہے نا کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے قحط سالی ہوگی. بہت ایک میسو فیمن آئے گا، گلوبل فیمن. کوئی 30 ایک ہیں دجال جو اناؤنس ہوں گے، کوئی دجال لیکن وہ نہیں ہوں گے. کوئی ایسی میں نے چھوٹے چھوٹے دجال تو عرفان بھی آتے رہیں گے نا، ان میں سے میں بھی کوئی جھوٹا نبی ہو سکتا ہے. وہ آنے شروع ہو بھی چکے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ. جی ہسٹری میں بھرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں بالکل آنے. اب تو میں سمجھتا ہوں جو بڑا دجال ہے اس کا ٹائم قریب ہے. اور جیسے میں نے 3 سال گلوبل فیمن کا ذکر کیا، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سولوشن بھی ہمیں ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ اس دوران ہم کیا کھائیں گے، کیونکہ فیمن ہوگا، ہم اپنے آپ کو فزیکلی کیسے رکھیں گے، کیسے سروائیو کریں گے. ہاں، تو بڑا انٹرسٹنگ آنسر ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اس ذکر کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو ذکر ہے دس ول بی یور ڈائٹ، اور یہ تمہیں کافی ہو جائے گا. تو اس میں بھی بڑی نا ایک ڈیپتھ ہے اس آنسر میں، اور واقعی ہی ذکر از دی آنسر آئی بلیو. اچھا، کہیں ایسا بھی ہے کہ ذکر جو ہے یہ جو قحط آئے گا وہ ذکر کا قحط ہوگا یا کیا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا قحط ہوگا؟ کیا اس میں نہیں، وہ کلیئرلی حدیث میں آتا ہے. عرفان بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں، زمین اگائے گی لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا. اب اس میں تھوڑا سوچا جائے عرفان بھی، تو اللہ نہ کرے اگر کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو گاما ریڈیشن ہے اس کی وجہ سے زمین ٹوٹلی بنجر ہو جاتی ہے. اگر کچھ اگے بھی تو وہ ریڈیشن کی وجہ سے نسلوں تک وہ کھانے قابل نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو لیٹس سی، اسموک کا بھی ذکر ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام دا بگ اسموک، جو قیامت کے 10 سائنز ہیں. تو اس میں اب اسموک کو کچھ اسکالرس کو میں نے سنا ہے تشبیہ دیتے نیوکلیئر وار کی جو اسموک ہوتی ہے. بٹ اللہ نہ کرے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ایک اس کی نہ ہمیں خواہش کرنی چاہیے نہ اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بٹ یہ بھی ایک ویو ملتا ہے کہ مے بی کوئی نیوکلیئر وار نہ ہو جائے اس کے آنے سے پہلے، اس کی وجہ سے گلوبل فیمن نہ آ جائے. رائٹ. پھر ترکی کے جانے کا بھی ایک حدیث سے ہمیں ہنٹ